الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم مفهوم هكذا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما، ربي زدني علما، ربي زدني علما. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نہایت ہی قابل احترام میری پیاری اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے سورۃ انعام کی آیت نمبر 32 کی تلاوت فرمائی، ترجمہ سماعت فرمائی۔ مفہوم یہ ہے: اور دنیا کی زندگی صرف کھیل کود ہے، اور بے شک آخرت والا گھر ڈرنے والوں کے لیے بہتر ہے، تو کیا سمجھتے نہیں ہو؟ فرماتے ہیں کہ دنیا کی جو زندگی ہے وہ صرف کھیل ہے، صرف کھیل کود ہے جس سے کوئی بقا نہیں ہے، بہت جلد گزر جاتی ہے، جبکہ نیکیاں اور اطاعتیں اگرچہ مومنین سے دنیا میں ہی واقعہ ہوں لیکن وہ امور آخرت میں سے ہوتی ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ دنیا کی زندگی وہ ہے جو نفس کی خواہشات میں گزر جائے، اور جو زندگی آخرت کے لیے توشہ جمع کرنے میں صرف ہو وہ دنیا میں زندگی تو ہے مگر دنیا کی زندگی نہیں۔ لہٰذا انبیاء اور صالحین کی زندگی دنیا کی زندگی نہیں بلکہ دین کی زندگی ہے۔ غرض یہ کہ غافل اور عاقل کی زندگیوں میں بڑا فرق ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کے بارے میں فرمایا ہے، فرماتے ہیں چنانچہ کیمیائے سعادت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا داروں کا دنیاوی کاروبار میں مشغول ہو کر آخرت کو بھلا دینے کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی کشتی اگر وہ کشتی میں سوار جیسے کوئی کشتی ہو اور اگر وہ کشتی میں سوار ہوا ہو اور وہ کشتی کسی جزیرے میں جا کر رکی، لوگوں نے اس موقع کو غنیمت جانا اور ضروری حاجات سے فارغ ہونے کے لیے جزیرے پر اتر گئے۔ ملاح نے اعلان کیا یہاں زیادہ دیر نہیں رکیں گے، لہٰذا وقت ضائع کیے بغیر صرف طہارت وغیرہ سے فارغ ہو کر جلدی واپس پلٹیں۔ جزیرے میں اترنے کے بعد لوگ 3 گروہ میں تقسیم ہو گئے۔ پہلا گروہ، کچھ لوگ جزیرے میں سیر و سیاحت اور اس کے عجائبات دیکھنے میں ایسے مشغول ہوئے کہ انہیں کشتی میں واپس آنا یاد ہی نہ رہا، حتیٰ کہ وہیں بھوک پیاس سے ایریا رگڑ رگڑ کر مر گئے اور درندوں کی غذا بن گئے۔ دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں عقل مند لوگ، اپنی حاجات سے جلدی فارغ ہو کر کشتی میں اپنی من پسند جگہ پر آ کر بیٹھ گئے۔ اور تیسری قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو کچھ لوگ جزیرے کے انوار اور عجیب و غریب قسم کے پھولوں اور باغ باغیچوں شگوفوں، وہاں کے پرندوں کے اچھے نغمات سنتے اور وہاں کے قیمتی پتھروں کو دیکھتے رہ گئے۔ اور ان میں سے بعض ایسے بھی تھے جنہوں نے صرف دیکھنے پر ہی اکتفا نہ کیا بلکہ وہاں سے بہت سی چیزیں اپنے ساتھ اٹھا لائے۔ اب کشتی میں مزید جگہ تنگ ہوئی اور اپنے ساتھ لانے والی اشیاء کو کشتی میں رکھنے کی جگہ نہ پا سکے تو مجبوراً انہیں سروں پر اترنا پڑا، اپنے سروں پر اٹھانا پڑا۔ ابھی وہ 2 ہی دن گزرے تھے کہ ان اشیاء کی رنگت میں تبدیلی شروع ہو گئی اور خوشبو کی بجائے اب بدبو آنے لگی۔ اب انہیں کہیں پھینکنے کی جگہ بھی نہ تھی۔ نادم اور پشیمان اسی طرح اپنے سروں پر اٹھانے پر مجبور تھے۔ پہلے گروہ کی مثال کفار اور مشرکین اور بدعقیدہ لوگوں کی ہے جنہوں نے اپنے آپ کو کلی طور پر دنیا کے سپرد کر دیا ہے اور اسی کا ہو کر رہ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت ان کو فراموش کر دے گا۔ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں محبوب رکھا ہے۔ دوسرا گروہ وہ ہے ان عقل مندوں کا ہے جنہیں مومنین سے تعبیر کیا گیا ہے، وہ طہارت سے فارغ ہو کر کشتی میں سوار ہو کر عمدہ سیٹوں کو پا لیا، یعنی کہ جنت کے مستحق ہو گئے۔ اور تیسرے گروہ کی مثال ان خطا کاروں کی ہے، انہوں نے ایمان کو تو محفوظ رکھا لیکن دنیا میں ملوث ہونے سے بچ نہیں سکے۔
آگے اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتے ہیں، قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون۔ ترجمہ سماعت فرمائیے۔ مفہوم یہ ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتیں تمہیں رنجیدہ کرتی ہیں، تو بے شک یہ تمہیں نہیں جھٹلاتے بلکہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت نمبر 32 کی جو تلاوت اور تفسیر رکھی تھی، جہاں پہ ہم نے پڑھا کہ دنیا کی زندگی کھیل کود ہے۔ اب اس زندگی سے ہمیں بھی سبق حاصل کرنا چاہیے کہ آیا کہ ہم دنیا کی زندگی کو کس طریقے سے گزار رہے ہیں۔ کیا ہماری مثال عقل مندوں کی طرح ہے، یا ہماری مثال جو ہے وہ اس جزیرے کی طرح ہے جو سیر و سیاحت میں مشغول ہو گئے، یا ان کی طرح ہے کہ جو لوگ کیا کر وہ لوگ جنہوں نے جزیرے کے انوار اور عجیب و غریب چیزوں کو دیکھ کر اسی میں مشغول ہو کر رہ گئے۔ اگر دنیا کی ہماری زندگی ان میں سے کس کے ساتھ مشابہ کرتی ہے، اب ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ہم کن لوگوں میں ہمارا شمار ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں نے آیت نمبر 33 کی تلاوت فرمائی، ترجمہ آپ کے سامنے رکھا۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ اخنس بن شریک اور ابو جہل کی آپس سے ملاقات ہوئی، تو اخنس نے ابو جہل سے پوچھا، اے ابو الحکم، حکم، ابو جہل کو ابو حکم بھی کہتے تھے، یہ تنہائی کی جگہ ہے اور یہاں کوئی ایسا نہیں جو میری تیری بات پر مطلع ہو سکے، اب تو مجھے ٹھیک ٹھیک بتا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں یا نہیں۔ ابو جہل نے کہا کہ اللہ عز و جل کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک سچے ہیں، کبھی کوئی جھوٹا لفظ ان کی زبان سے نہیں نکلا، مگر بات یہ ہے کہ یہ قصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے ایک بزرگ ہیں جن کا یہ نام ہے قصی کی اولاد ہے، اور حج اور خانہ کعبہ کے متعلق تو سارے اعزاز انہیں حاصل ہی ہیں، اب نبوت بھی انہی میں سے ہو جائے تو باقی قریشیوں کے لیے اعزاز کیا رہ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ترمذی شریف میں حضرت علی مرتضیٰ کرم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ابو جہل نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، سے کہا، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب نہیں کرتے، ہم تو اس کتاب کی تکذیب کرتے ہیں، یعنی اس کتاب کو جھٹلاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائے، اور اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جانتے ہیں کہ ان کافروں کی باتیں آپ کو بہت غمگین کرتی ہیں، بہت رنجیدہ کرتی ہیں، لیکن آپ تسلی رکھیں، کیونکہ قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا اقتدار رکھتی ہے، اس لیے پوشیدہ طور پر یہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلاتے، البتہ حسد اور عناد کی وجہ سے یہ ظالم لوگ اعلانیہ طور پر اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اس آیت کی معنی یہ بھی ہے کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی تکذیب آیات الہیہ کی تکذیب ہے، اور تکذیب کرنے والے ظالم ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانا اللہ تعالیٰ کو جھٹلانا ہے۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ۔ مفہوم یہ ہے، اور آپ سے پہلے رسولوں کو جھٹلایا گیا تو انہوں نے جھٹلائے جانے اور تکلیف دیے جانے پر صبر کیا، یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آ گئی، اور کوئی اللہ کی باتوں کو بدلنے والا نہیں ہے، اور بے شک تمہارے پاس رسولوں کی خبریں آ چکی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب اطہر کو تسلی کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے رسولوں کو بھی انہوں نے جھٹلایا تھا، اور ان کو جھٹلائے جانے اور تکلیف دیے جانے پر صبر کیا انہوں نے، یہاں تک کہ ان کے پاس اللہ رب العزت کی مدد آ گئی، اور تکذیب کرنے والے جو تھے وہ ہلاک ہو گئے۔ جیسا کہ ہم بہت سی قوموں کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، قوم عاد، قوم یونس، قوم لوط، یہ ساری جو قومیں ہیں جنہوں نے اپنے نبیوں کا انکار کیا، انہیں جھٹلایا، تو کیا ہوا؟ آخرکار ہلاک ہو گئے۔ جس نے وقت پہ توبہ کر لی وہ کامیاب ہو گئے، لیکن جنہوں نے وقت گزرنے کے بعد توبہ کی، اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو قبول
نہ کیا۔ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان نبیوں اور ان کی قوموں کے بارے میں بتا کر تسلی دی جا رہی ہے۔ لہٰذا اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی صبر کریں، کوئی اللہ عز و جل کی باتوں کو بدلنے والا نہیں ہے اور ان کے حکم کو کوئی بھی پلٹنے والا نہیں ہے۔ رسولوں کی نصرت یعنی مدد اور ان کی تکذیب کرنے والوں کا ہلاک ہونا اس سے جس وقت مقدر فرمایا گیا ہے اس وقت ضرور ہوگا، اور بے شک تمہارے دل کے سکون کے لیے تمہارے پاس رسولوں کی خبریں آ چکی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ انہیں کفار سے کیسے ارزائیں پہنچی، اور یہ پیش نظر رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل جو ہیں وہ مطمئن رکھے جائیں۔ اس آیت میں مبلغین کے لیے بھی تسلی ہے کہ اگر انہیں راہ تبلیغ میں کوئی مشقتیں پیش آتی ہیں تو وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تکالیف کو یاد کریں اور اس میں صبر اختیار کریں، اور پھر صبر کر کے اللہ رب العزت کے انعام کو پائیں، اور جو لوگ جن سے وہ صبر کرتے ہیں ان کو تکلیف پہنچانے والے وہ آخرکار اللہ تعالیٰ کی سزا کے مستحق بن جاتے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَبْتَغُوا نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اور اگر ان کا منہ پھیرنا آپ پر شاک گزرتا ہے تو اگر تم سے ہو سکے تو زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان سے کوئی سیڑھی تلاش کر کے ان کے پاس کوئی نشانی لے آؤ، اور اگر اللہ چاہتا تو انہیں ہدایت پر اکٹھا کر دیتا، تو اے سننے والے ہرگز بے خبر نہ بن۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خواہش تھی کہ سب لوگ ایمان لے آئیں۔ جو اسلام سے محروم رہتے ہیں ان کی محرومی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت شاق رہتی تھی۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت رنج، بہت تکلیف پہنچتی تھی۔ وہ کیا کرتے تھے کہ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج اور تکلیف سے بچانے کے لیے اس انداز میں فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں کے ایمان لانے کی طرف سے امید منقطع فرما لیں اور یوں رنج اور غم سے نجات پائیں۔ چنانچہ اس پر جو فرمایا گیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان کافروں کا منہ پھیرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ رحمت اور شفقت کی وجہ سے ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شاق گزرتا ہے، تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایمان لانے کی خاطر زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان سے کوئی سیڑھی تلاش کر کے ان کافروں کے پاس ان کی کوئی مطلوبہ نشانی لا سکتے ہیں تو لا کر دیکھ لیں، پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم و رضا کے مقام پر رہ کر اس معاملے کو اللہ عز و جل کے حوالے کر دیں، اور اللہ عز و جل چاہتا تو انہیں ہدایت پر اکٹھا کر دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ اللہ رب العزت بھی جانتے تھے کہ یہ لوگ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ انما یستجیب الذین یسمعون والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ ترجعون۔ صرف وہ لوگ مانتے ہیں جو سنتے ہیں، اور اللہ ان مردہ دلوں کو اٹھائے گا، پھر اس کی طرف انہیں لوٹایا جائے گا۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ صرف وہ لوگ مانتے ہیں جو توجہ اور غور فکر کر کے ساتھ دل لگا کر سمجھنے کے لیے سنتے ہیں، جبکہ یہ کفار تو مردہ دل ہیں، یہ کیا مانیں گے۔ اب ہم قرآن کو سنتے ہیں، اگر ہم عمل کی نیت سے سن رہے ہیں، عمل کی نیت سے پڑھ رہے ہیں، عمل کی نیت سے پھیلا رہے ہیں، ثواب کی نیت سے، تو کیا ہے کہ یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارے لیے نجات کا سبب بنے گا۔ لیکن کفار کیا کرتے تھے، ان کا دل مردہ ہو چکے تھے، ان کو جو مرضی کہہ لو، جو مرضی ان کے سامنے پڑھ لو، ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ آخرت میں اللہ عز و جل ان مردہ دلوں، ان کے دلوں کو مردوں کو اٹھائے گا اور پھر اسی کی طرف انہیں لوٹایا جائے گا، یہ ان کے اپنے اعمال کی جزا ہے۔ وعظ اور نصیحت کا اثر بھی تبھی ہوتا ہے جب آدمی مانے اور عمل کرنے کے جذبے کے ساتھ توجہ کے ساتھ سنے، ورنہ بے توجہی سے سننے کا نتیجہ عام طور پر کچھ بھی برآمد نہیں ہوا۔ اگر آپ ویسے ہی سن لیا جی، یہ فارمیلٹی پوری کر لی، تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ تب ہے جب انسان توجہ سے سنے، پھر بعد میں اس کو اپنے ان الفاظوں کو اپنی زبان سے دہرا کے کوئی نہ کسی کو تبلیغ کرے، اور
اپنی زندگی میں اس کو شامل کرنے کی کوشش کرے، وقتاً فوقتاً اس کو یاد کرے کیا وہ بات، کیا وہ چیز میرے اندر، حدیث میرے عمل میں آئی ہے یا نہیں آئی، قرآن کی کوئی آیت میرے عمل میں آئی ہے لیکن نہیں آئی، پھر اس کا فائدہ ہے۔ اگر ویسے ہی بس پڑھ لیا، سن لیا، دیکھ لیا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آيَةً وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور کہاں ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اترتی، تم فرما دو کہ بے شک اللہ کسی نشانی کے اتارنے پر قادر ہے، لیکن اکثر لوگ بے علم ہیں۔ کفار مکہ نے کہا تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے رب کی طرف سے کوئی ایسی نشانی کیوں نہیں اترتی جس کا وہ مطالبہ کرتے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ ان کے جواب میں حبیب مکرم آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی فرما دیجئے کہ بے شک اللہ رب العزت ہر قسم کی نشانی اتارنے پر قادر ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات سے بے علم ہیں۔ اگر کوئی نشانی اللہ تعالیٰ نے اتار بھی دی تو ماننے کی صورت میں نہ ماننے کی صورت میں ان کو فوری طور پر ہلاک کر دیا جائے گا۔ کفار کی گمراہی اور ان کی سرکشی اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ وہ کثیر آیات اور معجزات جو انہوں نے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشاہدہ کیے بھی تھے ان پر قناعت نہ کی، مگر اس سے بھی مکر گئے اور ایسی نشانی طلب کرنے لگے جس کے جو کہ نشانی ان کو مل جاتی اس کا انکار کر دیتے تو اس کے ساتھ عذاب الہی بھی ہو سکتا تھا۔ جیسا کہ انہوں نے کہا تھا اسی سورۃ انعام کی آیت میں، کیا فرمایا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، یا رب اگر یہ حق پن ہے تیرے پاس ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا۔ اس پر انہیں فرمایا گیا کہ یہ جاہل ہیں، جانتے نہیں ہیں کہ اس طرح کی نشانی کا اتارنا ان کے لیے بلا بھی ہے اور مصیبت بھی ہے، اور انکار کرتے ہی ہلاک کر دیے جائیں گے اور اپنی موت خود اپنے منہ سے مانگ رہے۔ ان معجزات کا نہ اتارنا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نور کی رحمت کی وجہ سے ہے۔ آگے اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُم ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربہم یحشرون۔ اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار نہیں ہے اور نہ ہی اپنے پروں کے ساتھ اڑنے والا کوئی پرندہ ہے مگر وہ تمہاری جیسی امتیں ہیں، ہم نے اس کتاب میں کسی شے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، پھر یہ اپنے رب کی طرف سے اٹھائے جائیں گے۔ فرماتے ہیں یعنی تمام جاندار خواہ وہ چوپائے ہوں، درندے ہوں، پرندے ہوں، یہ سب کی سب تمہاری امتیں ہیں، اور یہ مماثلت تمام اعتبارات سے نہیں بلکہ بعض اعتبار سے ہے۔ اور ان وجہ کے بیان میں بعض مفسرین نے کہا ہے کہ حیوانات تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کو پہچانتے اور اسے واحد اور یکتا جانتے ہیں، اس کی تسبیح پڑھتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں۔ بعض کا قول یہ بھی ہے کہ وہ مخلوق ہونے میں تمہاری مثل ہیں، بعض نے کہا ہے کہ وہ انسان کی طرح باہمی الفت رکھتے ہیں اور ایک دوسرے سے سمجھتے سمجھاتے ہیں۔ بعض کا قول یہ بھی ہے کہ روزی طلب کرنے، ہلاکت سے بچنے، نر مادہ کی امتیاز کرنے میں تمہاری مثل ہے، یعنی فرق کرنے میں انسانوں کی طرح انسانوں کی مثل ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ پیدا ہونے، مرنے کے بعد حساب کے لیے اٹھنے میں بھی تمہاری مثل ہے۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا فرمایا ما فرطنا فی الکتاب من شیء، کہ ہم نے اس کتاب میں کسی شے کی کمی نہیں چھوڑی، یعنی جملہ علوم اور تمام ما کانا وما یکون اس میں بیان ہے کہ جمیع اشیاء کا علم اس میں ہے، یعنی کہ ساری کی ساری چیزوں کا جو علم ہے اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرما دیا ہے۔ اس کتاب سے یہ قرآن کریم مراد ہے یا لوح محفوظ، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کلی ثابت ہوا، کیونکہ سارے علوم لوح محفوظ یا قرآن میں ہیں اور یہ کتاب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں ہے۔ تمام انسان، جانور، پرندے قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔ انسان تو جنت یا جہنم میں جائیں گے، جبکہ جانور اور پرندوں کا حساب ہوگا، اس کے بعد وہ خاک کر دیے جائیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن انسانوں اور جنوں کے علاوہ جانور اور پرندوں کا بھی حساب ہوگا۔ بعض احادیث سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے، چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن تم لوگ ضرور حقداروں کو اس کے حقوق سپرد کرو گے، حتیٰ کہ بے سینگ بکری کا سینگ والی بکری سے بدلہ بھی لیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن زمین کھینچ کر چمڑے کی طرح دراز کر دی جائے گی،
اور اللہ تعالیٰ انسانوں، جنوں، چوپایوں اور وحشی جانوروں الغرض تمام مخلوق کو جمع فرمائے گا، اور اس دن اللہ تعالیٰ جانوروں کے درمیان میں قصاص رکھے گا، یہاں تک کہ بے سینگ والی بکری کا سینگ والی بکری سے بدلہ لیا جائے گا، پھر انہیں کہا جائے گا کہ تم سب مٹی ہو جاؤ۔ اس وقت کافر یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی مٹی ہو جائیں۔ والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات من یشاء اللہ یضللہ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اور جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائی وہ بہرے اور گونگے ہیں، اندھیریوں میں ہیں، اللہ جسے چاہے گمراہ کرے اور جسے چاہے سیدھے راہ پر ڈال دے۔ ارشاد فرمایا گیا کہ جنہوں نے تمہاری آیتیں جھٹلائی ہیں وہ بہرے گونگے ہیں، کیونکہ حق ماننا، حق بولنا انہیں میسر نہیں ہے، اور وہ جہالت، حیرت اور کفر کے اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ عز و جل جسے چاہے گمراہ کرے اور جسے چاہے سیدھے راہ پہ ڈال دے اور اسلام کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، قل ارائیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتکم الساعۃ اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ۔ آیت نمبر 40 اور 41 کی تلاوت فرمائی، ترجمہ سماعت فرمائیے۔ مفہوم یہ ہے کہ تم فرماؤ بھلا بتاؤ کہ اگر اللہ تم پر کافر کا اللہ پر تو اگر بھلا تم فرماؤ اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت آ جائے تو کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے اگر تم سچے ہو؟ بلکہ تم اسی اللہ کو پکارو گے اگر اللہ چاہے تو وہ مصیبت کو ہٹا دے، جس طرح تم اسے پکارو گے وہ اور تم شریکوں کو بھول جاؤ گے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیتوں میں فرمایا گیا ہے کہ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان مشرکین سے فرما دیجئے کہ بھلا بتاؤ اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت آ جائے تو کیا اس وقت بھی تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے جیسے کہ دنیا میں تم پکارتے ہو، جیسے کہ تم نے معبود رکھے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سوا بت یا کوئی بھی جس جیسے وہ شرک کرتے ہیں، تو ان سے حاجت روائی چاہو گے یا اللہ سے چاہو گے؟ اگر تم اپنے اس دعوے میں نعوذ باللہ بت معبود ہیں سچے ہو تو اس وقت انہیں پکارو، مگر ایسا نہ کرو گے، بلکہ کیا کرو گے کہ تم تمام تکلیفوں میں جب تمہیں وہاں وحشت ہو رہی ہوگی تم کس کو پکارو گے؟ اللہ رب العزت کو پکارو گے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو تم سے مصیبت کو ہٹا دے گا، جس کو دور کرنے کی طرف تم اسے پکارو گے اگر وہ چاہے گا تو اس کو دور کر دے گا، اور اس وقت تم ان بتوں کو بھی بھول جاؤ گے جنہیں تم خدا عز و جل کا شریک دنیا میں قرار دیتے ہو اور جنہیں اپنے اقتدار باطل میں تم معبود جانتے ہو اور ان کی طرف الفات کرتے ہو۔ ان کی طرف التفات نہ کرو کیونکہ تمہیں معلوم ہے کہ وہ تمہارے کسی کام نہیں آ سکتے۔ یہاں ہماری آیتیں جو ہیں وہ 41 تک ہو چکی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔